ہم نے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اہل کتاب کو بار بار یہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کا ایک بہت بڑا حصہ بھلا دیا تھا اور تمہارے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں اب معافی نہیں ملنی چاہیے۔ مزید ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر خطاب ان سے کیا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اور میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ اہل کتاب یہ ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا ہے، اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ٹائٹل بھی اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہودی یا نصرانی اللہ نے ان کو نہیں بنایا، نہ ہی اللہ نے ان کو کبھی یہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یہ ان کے اپنے نام چوز کردہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کیے۔ تو جیسے اللہ نے ہمارے لیے مسلمان، ایمان اور امت محمدیہ ہمیں کہا ہے، یہ اصل ہمارا ٹائٹل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے اپنی شناخت کے لیے بنا رکھے ہیں، رکھ رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، جو بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے کھول کر، کثیراً، بہت ساری چیزیں، مما، اس میں سے، کنتم، تھے تم، تخفون، جنہیں چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ وہ بہت ساری کتاب میں سے چیزیں جو تم نے چھپا رکھی تھی ان کو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اپنی کتاب میں سے انہوں نے کیا کچھ چھپایا تھا یہ آگے تفسیر میں چل کر بیان کریں گے۔ وَيَعْفُو، اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، یعنی تمہاری خلاف شرع بہت ساری باتوں سے، تمہاری نافرمانیوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، ستاتے ہو، باوجود تم علم ہونے کے تم اس کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، وہ ان ساری چیزوں پر درگزر کرتا ہے۔ نہ تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے، نہ ہی اسی طرح سے کوئی فوراً ایکشن لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی اتنا پیارا رسول ہے، اتنا رحیم کریم ہے۔ قد، تحقیق، جاءکم، آئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک روشنی، و کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب، ایک واضح روشنی اور ایک واضح کتاب تمہارے پاس آئی۔ یہدی بہ اللہ، یہدی یہ صیغہ ہے واحد کا، سنگل کے لیے ہے۔ پیچھے بھی جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی ایک ہی چیز بیان ہوئی، رسول الگ بیان ہوا ہے، رسولنا، ہمارا رسول، اور آگے نور و کتاب مبین، ایک روشنی اور واضح کتاب۔ فرمایا یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ، من اتبع، ان لوگوں کو جو اتباع کریں، رضوانہ، اس کی رضا کی، جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے وہ اس کے ذریعے، یعنی وہ جو روشنی اور کتاب مبین ہے، کتاب واضح کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ سبل السلام، کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے حکم سے، اپنی اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب،
ان میں سے وہ بہت سی باتیں جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ، من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے اس کی رضا کی، سبل السلام، سیدھے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں وہ اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے راستوں کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے محترم بھائیو، یہ بہت ہی اہم سبق ہے اور بڑا ہی توجہ طلب ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی توجہ طلب ہے اور بڑی ہی اہم ہے، لیکن کچھ چیزیں جن کو جو ہے مشتبہ بنا دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی جن کا معنی مفہوم بالکل سیم ویسے ہی اسی انداز سے بدل دیا گیا یا اپنے مقصد کا نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے، آیت نمبر 15، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو چیز تم چھپاتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور وہ کتاب اس کو نور بھی کہا ہے اور اس کو کتاب مبین، واضح کتاب بھی کہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں کہ ہمارا رسول ہے، ہمارا بھیجا ہوا ہے، جیسے پہلے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ کھول کھول کر وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس کو تم چھپاتے تھے، تم نے اپنی کتاب سے چھپائی۔ مثلا انہوں نے اپنی کتاب سے کیا کچھ چھپایا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جتنی بھی خبریں تھیں، جتنی بھی آیات تھی، وہ ساری کی ساری اپنی عوام سے چھپا رکھی تھی ان کے علماء نے، اور اسی طرح سے انہوں نے وہ آیات بھی چھپا لی تھی جن کے اندر حدود کا نفاذ، یعنی جس طرح رجم کی آیت ہے اس کو بھی چھپا رکھا تھا، اس طرح سے اور بھی بہت ساری حلال و حرام کی آیات جو تھی اس کو بھی انہوں نے چھپا رکھا تھا، چونکہ اہل کتاب کا بہت سارا جو طبقہ تھا وہ ڈپینڈ کرتا تھا صرف علماء پر۔ دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ بالکل دین جو ہے ان کی عوام نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اپنے علماء کو، اور اسی طرح سے احبار و رہبان کو، جس طرح سے ہم نے بھی ایک طرح کا دین ٹھیکے پر دے رکھا ہے کہ مولوی نے جنازہ پڑھانا ہے اور مولوی نے جناب نکاح پڑھانا ہے، اور باقی جتنے بھی ہمارے دینی معاملات ہیں وہ سارے اس کے سپرد ہیں، ہم سارے کے سارے سم بکم عمیون ہیں۔ کیا خیال ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دین کس پر دے رکھا ہے ہم نے؟ ٹھیکے پر دے رکھا ہے۔ تو جب ٹھیکے پر دے دیا جائے تو پھر آگے ٹھیکیدار کی کیا ہوتی ہے؟ مرضی ہوتی ہے، وہ جیسے مرضی کرے۔ تو انہوں نے بھی دین کیا دیکھا تھا؟ اسی طرح سے بس ایک خاص طبقہ تھا اور اس طبقے کی انہوں نے پیروی کرنی تھی، تقلید کرنی تھی، جیسے کہ یہ ہمارے ہاں بھی یہ روش اختیار ہو چکی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ جو چیزیں تم نے چھپا رکھی تھی کتاب میں سے ہمارا رسول آیا ہے، اور وہ تمہارے اوپر کھول کھول کر ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، تمہیں علماء کے تسلط سے نکال کر راہ راست کے اوپر لے کر آتا ہے۔ یہ تو خصوصیات ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ پر آنے والی جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اب ضروری تھا کہ اس کی خصوصیات بھی بیان کی جائے، تو اس کی پہلی خصوصیت اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا نور، وہ روشنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، نور ہے، یعنی کتاب روشنی ہے، کتاب نور ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نور مجسم قرار دے دیا۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ اب میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات ذکر کی کہ یہ آیات ان آیات میں سے ہے جن سے اپنی مرضی کے معنی
نکالے ہیں لوگوں نے، اور مشتبہہ یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دی ہیں کہ جیسے بس واقعتاً ہم بھی کیا قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تفسیر کے اندر جا کر دیکھیں، اس کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو پھر بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے رسول کی تعریف بیان کی گئی، پھر کتاب کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور کتاب کی تعریف کیا ہے؟ نور۔ پہلی کتاب کی تعریف یہ ہے، پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ روشنی ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور یہ واضح کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی جب بات کی تو آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا یہدی بہ اللہ۔ یہاں پر اگر نور الگ ہوتا، کتاب مبین الگ ہوتا تو محترم بھائیو پھر یہاں پر یہدی نہیں آنا چاہیے تھا، پھر یہاں پر آنا چاہیے تھا یہدیہم اللہ، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہاں تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، جبکہ یہاں پر واحد کا صیغہ آیا ہے، تو اس سے مراد نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن، اور قرآن کی یہ دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ وہ روشنی ہے اور واضح کتاب ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو فرمایا یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، یا ان دونوں کے ذریعے یہاں پر ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں پر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی صفت جو ہم سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر پڑھ کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے سراسر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہدی بہ اللہ، اب سمجھ آگئی بات کی؟ ہاں جی، یہدی بہ اللہ اور ھدی للمتقین، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر یہ جو واو ہے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے درمیان جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، عطف الگ الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ واو تفسیر کے لیے ہے۔ یہ واو کس کے لیے ہے؟ تفسیر کے لیے۔ اور یہی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر پہلے سے کر رہا ہوں کہ اس کی تفسیر کانٹیکسٹ میں واقع ہونے والے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو یہ واو تفسیریہ ہے، یہ واو کون سی ہے؟ تفسیریہ ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور سلامتی کے راستے، سلامتی کا راستہ دین ہی ہے، یاد رکھے، سلامتی کا راستہ دین ہے، امن کا راستہ دین ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں گے نہ سلامتی ملے گی نہ ہی محترم بھائیو امن ملے گا، اسی لیے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اسلام۔ اور محترم بھائیو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی نسبت اللہ نے فقط اپنی ذات کی طرف کی ہے، ہاں جی، سلام اللہ کا نام ہے، اسم مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے آیت ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام باقاعدہ طور پر صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، ہاں جی، ہاں جی، الملک القدوس السلام، ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ نام ہے اسلام۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کی جو نسبت کی ہے وہ اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور جناب ایون کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اور سلامتی کا راستہ وہی ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جس کی نسبت کسی شخصیت کی طرف ہو وہ امن اور سلامتی کا راستہ نہیں ہو سکتا، جس کی نسبت کسی علاقے کی طرف ہو، جس بھی مسئلے کی، جس بھی کتاب کی، جس بھی فتوے کی، اور جس بھی محترم بھائیوں مسئلے کی نسبت کسی اور کی طرف ہوگی، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کسی علاقے کی طرف ہو یا کسی شخصیت کی طرف ہو تو وہ سلامتی اور امن کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لحاظ سے ہم نے چونکہ بہت سارے اسکول آف تھاٹ علاقوں کی طرف منسوب کر کے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہم نے جو ہے وہ شخصیات کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، تو یاد رکھیے امن اور سلامتی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں روشنی کی طرف لے جائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے رضا کی اتباع کرے گا تو وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف
لے کر جائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں وہ سیدھے راستوں کی ہدایت دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو دل کے یقین کے ساتھ کیا کریں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کو راستے سے ہمیں بچا جو گمراہ ہوئے ہیں اور جو ظالم گمراہ ہوئے ہیں اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں سب کو محفوظ فرما۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔